السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیا سال 2025 آپ کو مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ سال آپ کے لیے آسانیوں کا سال ہو، وہ مشکلات، وہ تکالیف جو آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھی وہ آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ سال بہتری کا سال ہو۔ اس سال میں آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ مارس بہت تیزی کے ساتھ موو کرے گا، مختلف ہاؤسز میں چلے گا، جس سے آپ کی زندگی میں اہم واقعات رونما ہوں گے۔ اور اس سلسلے کا آغاز جو ہے وہ سال کے پہلے پیریڈ سے ہی ہوگا۔ پہلے پیریڈ سے اس طرح ہوگا کہ یعنی جنوری 10 سے آپ کا پلانٹری پوزیشن، یعنی آپ کا رولنگ پلانٹ مارس جو 2024 میں آپ کے 10th ہاؤس میں تھا، یہاں پہ آپ کے کریئر اور بہت سے معاملات میں بڑی تیزی تھی، اہم ایونٹس ہو رہے تھے، اپرچونٹیز مل رہی تھی، سروس میں، جاب میں، وہ ساری چیزیں، یہ تھوڑا سا بریک لگے گا، سلو ڈاؤن ہوگا، اور یہ یہاں سے موو کر کے واپس یعنی 10 جنوری سے واپس ریٹروگریڈ پوزیشن میں یہ کینسر ہاؤس میں آئے گا، جو آپ کا 9th ہاؤس ہے۔ 9th ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل موومنٹ، سفر، شہر سے نکلنا، سفر کرنا، آنا جانا، ٹریول، یہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ اور یہ بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر آپ اپنے بزنس کو وسعت دینا چاہتے ہیں، ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں میٹنگز کریں، پلان کریں، فیزیبلٹیز بنائیں۔ جاب سے ریلیٹڈ میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں تھی، جو جاب میں نہیں تھے، کچھ عرصے سے نئی نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی جنوری آغاز سے ہی پیریڈ بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی جاب تو ہوگی لیکن شاید اپنے گھر سے پرے، اپنے شہر سے پرے رہنا پڑے، اور رہنا تھوڑا سا چیلنج اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈیفینیٹلی نئی جگہوں پہ نئے سرے سے کریئر کا آغاز ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سروس میں آنے کے لیے یہ چیزیں تو بہرحال ہمیں چاہیے ہی ہوتی ہیں، اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ مارس چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ بھی ہے، تو یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں یہ تھوڑا سا چیلنجز کی طرف جاتا ہے، وہاں یہ آپ کے لیے آسانیاں بھی لے کے آتا ہے۔ جنوری سے چیزیں بہتر ہیں، امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پلینٹ سیٹرن جو آپ کے 5th ہاؤس میں تھا، یہ بھی وہاں پہ جا کے چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، جب یہ چینج ہوگا تو یہ پھر تھوڑی سی معاملات میں تیزی آئے گی۔ 10 اپریل سے آپ کی انٹرنیشنل ہاؤس بہتر ہوگا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے جو کسی ٹریننگ کے لیے، پروفیشنل کالجز کے لیے، پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے تھے، شارٹ ٹرم کورس کرنا چاہتے تھے، ٹریننگ لینا چاہتے تھے، وہ اس میں کامیاب اور سکسیزفل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پیریڈ تھوڑا سا کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیلنجز ہوگا، جہاں ایکسٹرا رسپانسبلٹیز ملتی ہیں، ایسی ذمہ داریاں ملتی ہیں جنہیں آپ کو حل کرنے میں تھوڑا سا ٹربل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید لوگوں سے کوآپریشن کی شکایت ہو کہ جو ٹاسک، جو گول آپ کو ملے ہیں، اسے اچیو کرنے کے لیے جتنی ایفرٹس یا اسٹرینتھ کی ضرورت ہے وہ آپ کو نہ مل سکے۔ اور یہ سلسلہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فیبری سے سٹارٹ ہوتا اور اپریل تک آپ کا ملا جلا سا رجحان رہے گا۔ اپریل سے البتہ 10 اپریل سے جیسا میں نے کہا، جوپیٹر جو آپ کے پہلے انکم ہاؤس کے سامنے تھا وہ یہاں آئے گا۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پچھلے سالوں میں جو انکم کی تھی اور اس سال وہ سفر کے پلان کر کے اور اپنی گھومنے پھرنے میں خرچ کریں، بلکہ اپنی سیونگ کو مینٹین کریں اور اسی طرح لے کے چلیے گا۔ اس کے بعد چونکہ مارچ کے مہینے میں دوسرا چینج یہ آتا ہے، آپ کے ہاؤس میں 2-3 پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ سورج گرہن اور چاند گرہن کا بھی آغاز ہوتا ہے مارچ میں۔ اور یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے، یہ آپ کے 5th ہاؤس میں تھوڑی سی چینجز لائے گا۔ ایموشنل ڈسٹربنس کے چانسز ہیں۔ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں تھے، وہاں سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تکیہ اپنے کچھ دوستوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ مل کے اپنے کریئر کے لیے کچھ پلان کریں گے، کچھ جوائنٹ زندگی بسر کرنے کی کوئی سچویشن بنے گی، تو وہ تھوڑی سی ڈسٹرب اور ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا۔ بیفور ٹائم بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسی کسی کیفیت میں آپ کو پہلے سے ہی چیزوں کو جج کرنا چاہیے، ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ ڈپینڈنسی اتنی ہونی چاہیے جتنی آپ برداشت کر سکتے ہیں۔
ایریز منتھ سٹارٹ ہوتا ہے جناب آپ کا اپریل سے، اور اپریل میں نے آپ بتایا تھا کہ جوپیٹر آپ کے اپنے ہاؤس میں بھی آ جاتا ہے، یہ آپ کے لیے آسانیاں بھی لے کے آتا ہے۔ اپریل سے ہی اس کو ایگزالٹیڈ پوزیشن آپ کی بنتی ہے، تو اسکارپیو لوگوں کے لیے یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن یہاں آپ نے اپنی ہیلتھ سے متعلق بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ انسرٹینٹی، اور خاص کر ایسے لوگ جن کو ڈائجسٹو پرابلمس اور اسی کے ساتھ الرجی ایشوز ہیں اسکن وغیرہ کا، وہ چیزیں ایگریویٹ کر سکتی ہیں، بڑھ سکتی ہیں۔ فیمیل کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے مینسٹرل سائیکل اور فیمیل ہیلتھ ہارمونل ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ کچھ خواتین اس پیریڈ میں فیس کریں گی کہ وہ ان کا مینوپاز پیریڈ ارلی سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں جا کے ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ تھوڑی سی ڈسٹرب، اریٹیٹ ہوگی، جس سے ریلیشن شپ افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں جناب، تو ٹورس منتھ آتا ہے، مارچ، اپریل، مئی، ہم یہاں تک چلتے ہیں۔ آلموسٹ ملی جلی کیفیات ہیں، کچھ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے، کچھ میں آسانیاں جیسا میں نے کہا اپریل سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب آپ کا مئی کا جو منتھ ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے جو آپ کا مئی منتھ ایسا ہے جہاں آپ کا ستارہ ٹورس سائن جو بنتا ہے، یہ ٹورس سائن آپ کے لیے ٹریول کی انڈیکیشن دیتا ہے، باہر جانے کی دیتا ہے، ایجوکیشن شروع کرنے کی دیتا ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری پوزیشن آپ کے لیے یہ بنتی ہے، کینسر منتھ کینسیرین سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے ایسے احباب جن کا اپنا مون سائن تھا، وہ آپ کے لیے زیادہ فیوریبل اور کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نیکسٹ پیریڈ آگے آپ کے جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ پھر میجر چینجز کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ جولائی اور اگست۔ جولائی میں آپ کے لیے جناب، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا، جوپیٹر کی پریزنس انٹرنیشنل ٹریول، سفر، اس کے مواقع لے کے آتی ہے، تعلیم کے لیے لے کے آتی ہے۔ وہ طالب علم جن کا سال مارچ سے سپٹمبر سے سٹارٹ ہونا تھا، انہیں جولائی سے سفر کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ اور پھر سیکنڈ پوزیشن آپ کی جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ اگست میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں ستاروں کا کچھ کمبینیشن آپ کے لیے ذرا سا چینجز لے کے آتا ہے، ڈسٹربنس لے کے آتا ہے، چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ چیلنج کے ساتھ ایکسٹرا ذمہ داریاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی پوسٹنگ پہ جا سکتے ہیں جو گھر سے زیادہ دور ہو، وہاں پہ آپ کو نئے سرے سے اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ آف اینڈ آن ٹریول رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں تھوڑی سی ڈسٹربنس رہے گی، ایڈجسٹمنٹ کے تھوڑے سے پرابلم آئیں گے، وہ رہائش کے حوالے سے بھی اور وہ ورکنگ انوائرمنٹ یعنی اپنی کولیگ کے حوالے سے بھی آپ کو اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پہ جا کے اپنے اسپاؤس، اپنے فیونسے، اپنے دوست، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ان ساری چیزوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے ایک خاص ایموشنل ڈسٹربنس بھی اور ساتھ ساتھ ایموشنل اسٹرینتھ، یہ دونوں کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اپنی کسی ڈسٹرب اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے اپنے رشتوں کو ایٹ سٹیک نہ لائیے گا، بلکہ خود دیکھیے گا کہ اگر کہیں کوئی کیفیت پیدا ہوئی ہے جس سے آپ کی صورتحال ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو کیا اس میں آپ کا اپنا کوئی ایسا نیگیٹو رول تو نہیں، یا آپ کا اپنا مزاج کا کوئی ایسا رویہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے چیزیں زیادہ ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا سا سمجھیں گے، احتیاط کے ساتھ آگے چلیں گے۔ عموماً اسکارپیوز کے بارے میں تو ایک امیج یہی ہے کہ بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں، ری ایکٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بھولتے نہیں۔ آف کورس کچھ لوگوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جنرلی میں یہ کہوں کہ میرا اسکارپینس کے ساتھ اٹس ونڈرفل ایکسپیرینس۔ گڈ، پیارے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایموشنل لوگ ہوتے ہیں، ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انہیں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اور موڈ وہ بڑا احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہی بات آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہائپر اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، مارس جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتا ہے، تو ہم الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے لہجے کو بھی ذرا سا سخت کر لیتے ہیں، جو دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے۔ اس لیے ذرا سا یہ پیریڈ آپ نے رہنا، اور یہ کیفیت آپ کی 3-4 دفعہ اس سال چینج ہوگی، اور جب چینج ہوگی تو تھوڑے سے معاملات میں پرابلمس آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ سچویشن کو کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب
ورگو منتھ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر پلانٹری پوزیشن، خواہشات کا اصول، شادی معاملات سے متعلق ایسے اسکارپین جو ریلیشن شپ میں جانا چاہتے تھے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی کے معاملات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت عرصے سے اگر چیزیں نہیں چلی تھی تو وہ فائنلائز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اچھا موقع ہے، بہت زیادہ مین میخ نہ نکالیے. کبھی کبھی ہم اتنی تحقیق اور جستجو میں چلے جاتے ہیں کہ چھوٹی سی چیزیں ہمیں مایوس کر دیتی ہیں اور ہم اپنے آگے بڑھنے سے رہ جاتے ہیں اور یوں زندگی کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے. اور ایک خاص سٹیج آتی ہے جب وہاں پتہ چلتا ہے کہ اب زندگی میں شادی کے لیے تھوڑے سے مواقع کم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اس میں ہمارا اپنا ٹیمپرامنٹ اور ہماری سلیکشن بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو پرفیکٹ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ ہے، نہ آپ کو جو ملے گا وہ بھی. لائف از کمپرومائز کے ساتھ گزارا جاتا ہے. سکسیزفل لوگ وہی ہوتے ہیں جو بہترین کمپرومائز کرتے ہیں، جن کی زندگی میں پیشنس ہوتی ہے، ٹالرنس ہوتی ہے. آپ کے لیے یہ پیریڈ چیلنجز کا، کیونکہ اس میں آپ کو ان طرح کے مظاہروں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپنس بڑھتے ہوئے دکھائی جاتے ہیں، اخراجات میں شدت ہوتی ہے. سیونگ میں ٹریول فیکٹرز امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سفر کی ضروریات زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کے بعد دوستوں ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے جب چلتے ہیں تو پھر آپ کا اگلا لبرا منتھ میں جب ہم آتے ہیں، یعنی یہ آپ کا 12th ہاؤس ہے. 12th ہاؤس میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ مارس پھر یہاں سے نکل کے آپ کے اس ہاؤس میں یہاں پہ اسٹیٹ آف مائنڈ گلومی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہائپر ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے. کچھ لوگ جن کی مینٹل ٹینڈنسیز میں خدا نخواستہ سائیکولوجیکل پرابلم تھے، جینیٹک پرابلم تھے، وہ ایگریویٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہاں پہ جا کے ڈپریشن کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. اور جوپیٹر جن کا پازیٹیو ہے ان لوگوں کو اچھے مواقع بھی ملیں گے، اچھی کک ملے گی. وہ اپنی اس کیفیت کو ڈائیورٹ کر کے کریٹیو کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ مینٹلی بہت زیادہ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں یا کریں گے تو میرا مشورہ ہوگا کہ اس پیریڈ میں ذرا سا بریک لے کے، آف لے کے، کسی اکیلے یا پسندیدہ شخص کے ساتھ چھٹیاں گزاریں، کچھ وقت تنہا گزاریں. آپ کی زندگی میں بہتر چیزیں ہوں گی، کام ڈاؤن ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور پروگریس آپ کی بہتر ہوگی. اسکارپیو منتھ اسی میں سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی لبرا سے اینڈ میں جو آپ کا اپنا پیریڈ ہے سولر ریٹرن ہے، جہاں پہ جا کے آپ کی اپنی شادی بیاہ یا دوسرے بہت سے معاملات جو ہیں وہ اٹھیں گے. تو اس میں جو ہے تھوڑے سے معاملات اس طرح کے رہیں گے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ڈپریشن وغیرہ کی کیفیت ہو تو آپ کو سفر میں جانا چاہیے، ٹریول کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ وقت دینا چاہیے، اور یہ وقت آپ کی زندگی میں بہترین ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ فیملی منتھ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ کچھ ود ان سبلنگس اگر کوئی ایشوز تھے تو وہ ریزالو ہوتے ہیں، یا بہت دنوں کے بعد بیٹھ کے ود ان فیملی رشتے ناتے یہ چیزیں بھی طے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے ریلیٹڈ بھی یہ مہینہ امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گو کہ یہ آپ کا سالگرہ منتھ ہے، سولر ریٹرن ہے، سال کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں. خدا کرے کہ یہ پازیٹیوٹی اور یہ چینجز آپ کی زندگی میں بہتر اور اچھی آئیں. اس کے بعد دوستوں ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے جب چلتے ہیں تو یہ نیکسٹ پیریڈ سیجیٹیریس دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ آپ کا انکم کے پوائنٹ آف ویو سے ستاروں میں بہتر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ پہلے وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں تھا، جب آتا ہے تو کبھی کبھی ایگو ایشوز بن جاتے ہیں. ہمیں چھوٹی سی بات کسی کی کاٹ لیتی ہے، اور کاٹنے کی وجہ سے ہم اچھے بھلے رشتے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مالی نقصان کر لیتے ہیں. آپ بہت دنوں سے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں تھے، جا رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا، لاسٹ مومنٹ پہ پیشنس لوز کر دیتے ہیں، کچھ ایسی فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں یا ایسا لب و لہجہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے بنتا ہوا کام بھی بگڑ سکتا ہے. یہاں آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، کیئرفل رہنے کی کوشش کرنی ہوگی. اخراجات کا مہینہ ہے، اخراجات آپ کے تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. البتہ سیونگ جو ہے میں مشورہ دوں گا کہ اسے جاری رہیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرٹن، جسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، جو اپریل میں آپ کے ہاؤس میں آتا ہے یہ آپ کی جاب میں تھوڑی سی چیزوں میں انسرٹنٹی پیدا کرے گا. جنرلی اس سال کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ نئی جاب اپرچونٹی، شادی سے متلاشی لوگوں کے لیے امپورٹنٹ، اور ٹریول کے لوگوں کے لیے، سفر کرنے والے لوگوں کے لیے پلاننگ منتھ ہے. یہ جنرل اس کو میں کروں تو یہ ہے سلسلہ اس کا. ایموشنل ڈسٹربنس یا ہائپر
پرسنالٹی کے حامل لوگوں کے لیے علاج یا کنسلٹنسی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔